لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر۔ نماز فجر کے بعد اللہ کے ایک نام کو اس طرح پڑھ لو، یا باسطو، پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زلیخا نے اجازت مانگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اس سے کہنے لگے، جو کچھ تو نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، کیا ان کے پاس جانے سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا، جو خدا سے ڈرتا ہے مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا۔ جب زلیخا حاضر ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہوا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہوا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، حمد و ثنا خاص ہے اس خدا کے لیے جس نے بادشاہوں کو نافرمانی کے سبب غلام بنا دیا اور غلاموں کو فرما برداری کے سبب بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کس چیز نے تجھے میرے ساتھ ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا؟ اس نے کہا، تیرے حسن اور خوبصورتی نے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو جس کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آخری زمانے میں رسالت پر مبعوث ہوں گے تو کیا کرو گی؟ یہ وہ دور تھا جب یوسف علیہ السلام غلامی سے بادشاہی تک پہنچا اور وہاں کے بادشاہ، امیر اور پیسے والے لوگ غلام ہو گئے۔ یعنی اگر الفاظ اس طرح ادا کی جائے کہ بادشاہ غلاموں کی زندگی پہ آ گئے اور غلام بادشاہوں کی زندگی گزارنے لگے اور وہاں کی سلطنتوں پہ بیٹھ گئے تھے۔ اس میں ایک نام سیدنا یوسف علیہ السلام کا بھی تھا۔ ان کا حسن و جمال بہت مشہور ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے زلیخا، اگر آپ آخری نبی کو دیکھو، ان کا حسن و جمال، اخلاق عالیہ اور جو وہ سخاوت مجھ سے کہیں بہتر و افضل ہے۔ زلیخا نے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں سچا ہوں؟ اس نے عرض کیا، جیسے ہی آپ نے ان کا نام لیا اور اوصاف بیان کیے تو ان کی محبت میرے دل میں اتر گئی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے خطاب فرمایا، زلیخا نے جو کہا ہے درست ہے، میں اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے پسند کرتا ہوں۔ اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زلیخا سے شادی کر لے۔ عدت الداعی کتاب میں یہ واقعہ نقل ہے۔ نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کی تو دنیا پیدا ہے، دنیا آقا علیہ السلام کے حسن کے گن گاتی ہے۔ ہم جو آقا علیہ السلام کی امتی ہے، بن دیکھیں ہمارے دلوں میں ان کی اتنی محبت ہے، تو وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کو اٹھتے بیٹھتے چلتے دیکھا کرتے تھے، ان کی محبت کی تو انتہا ہی نہیں ہوگی۔ آج کا وظیفہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، دشمن پر فتح پانے کا عمل۔ آپ کے بارے میں کوئی دل میں خنث رکھتا ہو، آپ کی جان، عزت و مال کو نقصان پہنچانے پر لگا ہو، دوسروں کو کے آگے آپ کو برا بناتا ہو، خاندان میں کوئی ایسا ہو تو آپ روز ایک وقت پر نماز کے ساتھ یا ویسے باوضو یا باسطو اور یا قابض ہو 41 مرتبہ پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور پڑھتے وقت اس بندے کا، یعنی جو بھی جس کے
دل میں یہ ہے اور دشمنی آپ سے کر رہا ہے، ان کا تصور اپنے دل میں رکھنا ہے۔ ان سے اللہ نے جان چھڑا دی ہے، یہ آپ تصور رکھیں کہ ان سے اللہ نے میری جان چھڑا دی۔ حسب توفیق صدقہ دے کر عمل شروع کرنا ہے، لازمی ہے صدقہ دینا۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے سبحان اللہ لکھ دے، اجازت ہے۔ اور اگر کسی کو بتانا ہے تو اس کو کہیں کہ وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ہدیہ کرے پہلے، اس کے بعد آپ کمنٹ میں ان کی جگہ یا رب لکھ دینا، ان کو بھی اجازت مل جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو شیئر کرے۔ اے میرے مولا کریم مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور اپنے بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے وان پیش کر سکوں۔ آج کا وظیفہ دشمن سے حفاظت کا وظیفہ ہے۔ دشمن جو کسی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بے عزت کرے، آپ کو نقصان پہنچائے، وہ نقصان مالی بھی ہو سکتا ہے، عزت کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کسی بارے میں دشمنی آپ کو نیچا دکھانے کے لیے بغض ہنس رکھتا ہے دل میں، تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ 2 نام اللہ پاک کے، یا باسط اور یا قابض، 41 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھے، کوشش کرے فجر کی نماز کے بعد پڑھے تو بہت بہتر ہے۔ اول آخر آپ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھے اور 41 بار اللہ پاک کے یہ 2 پاک نام پڑھیں، اور پڑھتے وقت آپ ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ جو آپ کا دشمن، جو آپ سے برائی کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے مال اور جان کا دشمن ہے، عزت کا دشمن ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ پاک نے اس کو آپ کے تابع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہفتے کے اندر وہ بندہ آپ کے تابع ہوگا، آپ سے معافی مانگے گا، اور اگر اپنے کرتوتوں سے، اپنے معاملات سے باز نہیں آتا تو اللہ پاک اس کو نصب نابود کر دے گا۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ ہمیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام میسج کریں، اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازم مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ وظیفہ، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔